اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی جو گفتگو اور ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اس حوالے سے ہم نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انفقو یعنی اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن نہ تمہاری یہ تجارت تمہارے کام آئے گی، نہ دوستی تمہارے کوئی کام آئے گی، اور جس دن نہ تمہاری کوئی سفارش چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ فرماتا ہے اور کافر جو ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندگان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ جو میں نے مال تمہیں عطا کیا ہے، جو میں نے رزق تمہیں عطا کیا ہے، اس رزق میں میری راہ میں غریب لوگوں پر خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن پر نہ تمہاری تجارتیں جو تم دنیا کے لیے کرتے ہو کوئی فائدہ دے سکیں، نہ تمہاری دوستیاں تمہارے کوئی کام آ سکیں، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا تمہاری کوئی سفارش کر سکے۔ اکثر ہمارے مومنین میں جو یہ پایا جاتا ہے، خصوصاً وہ رزق کے حوالے سے ان کے کچھ عقائد جو ہیں وہ نامناسب ہوتے ہیں، وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے۔ وہ دن میں جو بھی کماتے ہیں، جو بھی تجارت کرتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رزق ہم کما کے جمع کر کے رکھ لیں۔ رزق آپ جمع کر کے رکھیں گے، اس رزق جمع شدہ سے کیا فائدہ؟ وہ جمع شدہ رزق آپ کے کون سے کام آئے گا؟ نہ آپ اسے خرچ کر سکیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رزق جو اللہ نے دیا ہے، اگر کوئی مومن اسی رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ پہ توکل کر کے اس دیے ہوئے اللہ کی نعمت کو مومنین میں تقسیم کرتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ مومن جہاں پہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کہ ان انسانوں کو رزق میں عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو انسانوں کو رزق عطا کر سکے۔ تو وہ کریم خالق ہے جو انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ ان کے راہ میں خرچ کرے، اللہ پہ توکل کر کے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں اللہ مجھے اس سے بہترین جزا عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے لیے ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں رونما ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نبی کسی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنے منہ میں گندم کا دانہ لیے دریا کے کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچی تو حضرت سلیمان نبی دیکھتے ہیں کہ اس پانی سے، اس دریا کے پانی سے ایک کچھوا جو پانی میں رہتا ہے وہ دریا کے کنارے پر باہر نکل کر آ گیا۔ جیسے ہی آیا تو اس نے اپنے منہ کو کھولا، وہ چونٹی جو اپنے منہ میں گندم کا دانہ لیے ہوئے اس دریا کے کنارے پر آئی تھی، وہ اس کچھوے کے منہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس نے منہ بند کر لیا اور دریا کے اندر غوطہ لگا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ
پانی کے اندر چلا گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نبی اس پورے ماجرے کو دیکھ کر غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی یہ غور و فکر کر رہے تھے تو کچھ ہی لمحات میں کہتے ہیں کہ وہ کا پانی والا کچھوا جو ہے باہر کنارے پر آ کر واپس آ گیا۔ جیسے ہی واپس آ گیا تو اس نے اپنے منہ کو کھولا، وہ چونٹی جو تھی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو اب حضرت سلیمان نبی دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ میں وہ گندم کا دانہ نہیں تھا۔ فَطَلَبَهَا، حضرت سلیمان نبی نے اس کو اپنے پاس طلب کیا، وَسَأَلَهَا، اور ان سے سوال کیا اس پورے ماجرے کے بارے میں کہ آپ پہلے آئی تھی، آپ کے منہ میں گندم کا دانہ تھا، اس کے بعد آپ کچھوے کے منہ میں چلی گئی، وہ کچھوا پانی میں چلا گیا، آپ واپس آئی ہیں تو اب آپ کے منہ میں وہ گندم کا دانہ نہیں ہے، یہ پورا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان نبی کے امر پر، حکم پر اس نے کلام کیا اور پورا ماجرا جو تھا وہ اللہ کے نبی کو بتانا شروع کیا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس دریا کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو خلق کیا ہے جو کہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ فَأَمَرَنِي، اور اللہ نے مجھے یہ امر کیا ہے، ان اوصل رزقها الیہ، کہ میں اس کا رزق اس تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، چونٹی کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے یہ امر کیا ہے کہ میں اس کا رزق اس تک پہنچاؤں۔ وَأَمَرَ السُّلْحَفَاةَ، اور اس کچھوے کو اللہ نے یہ امر کیا ہے کہ وہ اس دریا کے کنارے پر آ کر مجھے لے جائے اور میں اس کا رزق اس تک پہنچاؤں۔ جب میں اس کا رزق اس تک پہنچا دیتی ہوں تو وہ دوبارہ مجھے آ کر واپس اس دریا کے کنارے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں سلیمان کہ میں اس جو کیڑا جو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر خلق کیا ہے، جس کو رزق اللہ پہنچاتا ہے، کہا کہ میں نے اس کے ایک عجیب الفاظ سنے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ادا کر رہا تھا؟ یعنی یہ ہم اللہ کے نبی تو وہ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے اس سے پہنچ رہے تاکہ ہم تک وہ پیغام پہنچ سکے۔ تو اس چوٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تسبیح کر رہا تھا، وہ کیا الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ کیا ذکر پڑھ رہا تھا؟ تو وہ چوٹی کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب میں اس کا رزق اس تک پہنچا دیتی ہوں تو وہ بندگان خدا کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، اے رحمان اور رحیم اور کریم ذات، کہ جو اس پانی کے اندر مجھ اندھے کیڑے کو اپنے رزق سے محروم نہیں رکھتا، اے وہ ذات اپنے ان بندگان کو، اپنے ان مومنین کو، اپنے ان عبادت گزار کو اپنے رزق سے کبھی محروم نہ رکھنا۔ تو دیکھیں، جو اللہ دریا کے اندر، پانی کے اندر، پتھر میں بیٹھے ہوئے ایک اندھے کیڑے کو اپنے رزق سے محروم نہیں رکھ سکتا، تو وہ اللہ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ بس یہ صرف بات ہے توکل کی۔ جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ انہیں کبھی بھی اپنے رزق سے محروم نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ہمیں اور زیادہ رزق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔